بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں زاہد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں گرین پاکستان۔ ناظرین، پنجابی کی ایک کہاوت ہے منجی ٹھوکنا۔ یہ منجی ٹھوکنا اس کو کہتے ہیں۔ قیدی نمبر 804 نے جیل میں بیٹھ کر پورے پاکستان میں سسٹم اور سسٹم کے پیادوں کی، جو پی ڈی ایم کے تمام سو کالڈ سیاستدان ہیں، سسٹم کے پیادے، ان کی منجی ٹھوک کے رکھ دی۔ بلہ چھین لیا گیا، اس سے پہلے جو کچھ ہوا یہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ ہیں، منجی ٹھوک کے رکھ دی سسٹم کی۔ اور فارم 45 کے مطابق تقریباً 180 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں کی اس وقت تک ہو چکی ہیں۔ بہرحال جو صورتحال پیدا ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے۔ کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں۔ جہانگیر ترین نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ یہ ہوتا ہے، نہ 9 مئی کی مذمت، نہ پریس کانفرنس، نہ کوئی تھریٹ، کوئی نہیں، نہ 8 فروری کی مذمت، سیدھا سیدھا جیل میں بیٹھ کر لوٹا پن کرنے والوں کی سیاست ہی ختم کر دی۔ پرویز خٹک اپنے خاندان سمیت تمام سیٹیں ہار چکے ہیں، فضل الرحمان اپنے خاندان سمیت تمام سیٹیں ہار چکے ہیں۔ اور 2018 کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کو ملی تھی 84 سیٹس، قومی اسمبلی میں 84 سیٹیں ملی تھی، اور اس وقت وہ پریشان تھے، احتجاج کر رہے تھے، رو رہے تھے کہ جی ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے۔ یاد رکھیے گا 2018 کے الیکشن میں 84 سیٹیں ملی تھی، اور 2024 کے الیکشن میں جو مجموعی تعداد ہے نون لیگ کی سیٹوں کی وہ ہے 75۔ جو چھین چھان کے اور گھیر گھار کے جو سیٹیں فارم 47 غلط جاری کر کے، یعنی فارم 45 کے مطابق تو نون لیگ ہر جگہ سے ہار رہی تھی، ہر جگہ سے 30-50 ہزار 60 ہزار ووٹوں سے پٹ رہی تھی، لیکن جتنا کچھ ہو سکتا تھا مینوپولیٹ کر کے الیکشن کو، تو وہ 75 سیٹیں ہوئی ہیں۔ اور 18 میں 84 سیٹیں تو پریشان، 24 میں 75 سیٹیں تو خوش، اور وکٹری سپیچ اور حکومت بنانے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ ایک چمتکار ہے۔ یہ 8 فروری 2024 کو پاکستان میں الیکشن نہیں ہوا بلکہ ایک چمتکار ہوا۔ وہ ایک شعر ہے، اس کا پہلا تو مجھے یاد نہیں ہے، دوسرا ہے تم قتل کرو ہو کے کرامات، تنی خنجر پہ نہ خون ہے نہ دامن پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کے کرامات۔ یعنی کہ فارم 45 ایک ایویڈنس ہے، بڑا سالڈ ایویڈنس کسی بھی جیتنے والے امیدوار کے لیے، یعنی 100 پولنگ اسٹیشن ہے تو 100 فارم 45، اور فارم 45 کے مطابق پاکستان تحریک انصاف تقریباً 2 تہائی اکثریت پاکستان میں پہلی دفعہ لے چکی ہے کوئی بھی پارٹی۔ تو نون لیگ کی جو اصل سیٹس ہیں وہ ہیں تقریباً 22 یا 23 سیٹیں ہیں اصل، جو فارم 45 کے مطابق مسلم لیگ نون جیتی ہے۔ اور دوسری طرف بہت سارے لوگوں نے غیرت مند ہونے کا، اعلی ظرف ہونے کا ثبوت دیا۔ اس میں حافظ نعیم صاحب ہیں کراچی سے، جو میئر کا الیکشن بھی لڑے تھے، اور وہ بھی اسی طرح آ رہے تھے جیسے آج ان کو جتانے کی کوشش کی گئی سسٹم کی طرف سے۔ اس وقت ان کے پاس کو 193 یا 197 جو تھے ان کے چیئرمین تھے جنہوں نے ووٹ کرنا تھا، اور دوسری طرف شاید 160 160 یا 62 والا جو تھے مرتضیٰ وہاب، وہ جیت گئے تھے۔ تو آج حافظ نعیم صاحب کے مقابلے میں جو پاکستان تحریک انصاف کا حمایت یافتہ امیدوار جیتا ہے، اس کو ہرا کر یہ سیٹ حافظ نعیم صاحب کو دینے کی کوشش کی گئی، تو انہوں نے لات مار دی۔ اور یہ لات انہوں نے سیٹ کو نہیں ماری، انہوں نے سسٹم کے بینیفیشریوں کے اور سسٹم کے محافظوں کے منہ پہ ماری ہے لات۔ اور وہ کہتے ہیں نا جوتا بھگو کے مارا ہے، کہ انہوں نے کہا مجھے خیرات میں سیٹ نہیں چاہیے، یہ سیٹ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار کی ہے، تو مجھے یہ خیرات کی سیٹ نہیں چاہیے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور بڑی دلچسپ چیز میں آپ سے ڈسکس کروں گا کہ یہ جو کچھ پاکستان کے اندر یہ الیکشن کے دوران ہوا ہے، اس دوران ان لوٹوں کی کوئی خبر نہیں ہے جنہوں نے رجیم چینج آپریشن میں رجیم چینج کے لیے معاونت کی تھی، ووٹ دیے تھے، ان کا کوئی اتا پتہ نہیں، وہ پہچانتے نہیں ہیں، اور بہت سارے نام ہیں۔ اور آئی پی پی کا جو حال ہوا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہے، ایک سیٹ بھی شاید ان کی نہیں ہے، لیکن کہیں سے چھین چھان کے ان کو ایک سیٹ دی گئی۔ تو 2018 میں نواز شریف صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا، انا بنڈے ریوڑیاں تو موڑ موڑ اپنے گھر،
اور مسلم لیگ نون کو اس کے جو ووٹر ہیں وہ سمجھتے ہیں جمہوری جماعت ہے. یہ لطیفہ میاں صاحب کی ٹویٹ اور میں آگے جو بات کر رہا ہوں اس پہ غور کریں کہ مسلم لیگ نون کے جو سپورٹر ہیں وہ اس کو جمہوری پارٹی کہتے ہیں، لیکن حالت یہ ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان ان کی نظر میں نواز شریف نہیں ہوں گے تو شہباز شریف، اور ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں سی ایم ہوں گے شہباز شریف نہیں ہوں گے تو حمزہ شہباز ہوں گے، اور اب حمزہ شہباز نہیں ہے تو مریم نواز. یہ فیملی سے باہر نکل ہی نہیں رہے. یہ وہ بچے ہیں جو نون لیگ کے ان سیاستدان جو سینئر سیاستدان ہیں، بہت سارے نام ہیں جنہوں نے 50 سال ہو گئے جوتیاں گھس گئے، ان کے سر گنجے ہو گئے سیاست کرتے کرتے، اور وہ پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے. اور یہ بچے اور فیملی لمیٹڈ پارٹی جو ہے یہ فیملی سے باہر نکل نہیں رہی، اور اس کے فالوور جو ہیں، اس کے سپورٹر جو ہیں وہ اس کو جمہوریت کہتے ہیں. تو یہ ایک جمہوری لطیفہ ہے کہ میاں صاحب نے مریم اورنگزیب کا ٹویٹ ہے کہ میاں صاحب نے بہت ملک کو قوم کے مفاد میں اور معیشت بہتر کرنے کے لیے ایک بہت بڑا سیکریفائز کرنے والا اور بہت قربانی دینے والا فیصلہ کیا. وہ فیصلہ کیا ہے کہ پرائم منسٹر کے لیے نام فائنل کر دیا شہباز شریف کا، اور سی ایم پنجاب کے لیے فائنل کر دیا مریم نواز کا. یہ ہے جمہوری لطیفہ. اب آگے بڑھتے ہیں. NA-16 ایبٹ سردار مہتاب اور مرتضیٰ جاوید عباسی. مرتضیٰ جاوید عباسی 20-40 سال سے سیاست کر رہے ہیں. سردار مہتاب صاحب بھی تو کسی وجہ سے 2018 میں یہ حلقہ ایک ہو گیا. ان کے الگ الگ حلقے تھے، 2018 میں حلقہ ایک ہو گیا تو اس وقت سردار مہتاب صاحب کو ٹکٹ نہیں دی گئی، کیونکہ حلقے کا جو زیادہ حصہ ہے وہ تھا مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب والا حلقہ جو ہے وہ زیادہ تھا، اور سردار صاحب والا جو ہے وہ کم تھا، تو اس وجہ سے ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا. دوسری جگہ سے ان کو آفر کی گئی لیکن وہ ٹکٹ انہوں نے اویل نہیں کیا اور الیکشن نہیں لڑا. تو ابھی 2024 میں مرتضیٰ صاحب کو ٹکٹ دیا گیا، اور ساتھ جو صوبائی اسمبلی کی سیٹ ہے PK-42 جو سردار مہتاب صاحب کے گھر کی سیٹ ہے، 33 سال اس پہ رہے، وہ سردار فرید صاحب جو سردار مہتاب کے کزن ہیں ان کو دیا گیا ٹکٹ. تو سردار صاحب نے آزاد الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا. وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں وہ بلور کھیلتے ہیں نا جب، تو کہتے ہیں نہ کھیڑ سا نہ کھیڑ اندے سا، کھتی میں وہ چونکہ تھوڑا سا غیر پارلیمانی لفظ ہے تو بہرحال خود کو ہی تباہ کروں گا. تو سردار صاحب نے وہ کر کے دکھا دیا. 23,000 ووٹ لیے، اور علی اصغر صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کی جانی مانی شخصیت ہیں وہ وہاں سے تقریباً 16-17 ہزار کی لیڈ سے جیت گئے. تقریباً 85-86 ہزار ووٹ پڑے مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کو، اور 23,000 ووٹ پڑے سردار مہتاب کو. تو اگر سردار صاحب اس سیٹ پہ نہ ہوتے تو یقیناً کافی سارا بینیفٹ مل سکتا تھا، اور شاید سیٹ بھی مرتضیٰ صاحب کی ہو سکتی تھی. اور ان دونوں کے سپورٹر جو ہیں وہ نون لیگ کے سپورٹر کہہ رہے ہیں کہ سردار مہتاب کی سیاست ختم ہو گئی، اور سردار صاحب کے جو سپورٹر ہیں ان کی تعداد تھوڑی کم ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ مرتضیٰ کی سیاست ختم ہو گئی. تو یہ بڑی ایک دلچسپ صورتحال بن چکی ہے، اور نون لیگ وہاں سے فارغ ہو چکی ہے، اور پورے ہزارہ میں تقریباً پاکستان تحریک انصاف کے حمایتیوں نے کلین سویپ کر دیا. اب تک کے لیے اتنے ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اپنے اس چینل کا بھی دیکھتے رہیے گرین پاکستان.